ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہے، آیت اللہ لیول کے تھے، اتنا بڑا خطیب تھا کہ جب مراجع کے یہاں مجالس ہوتی تھی تو خطاب کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا، مرجع تقلید نیچے بیٹھتے تھے اور وہ ممبر پہ جا کے خطاب کرتے تھے۔ آیت اللہ کوثری مشہور ترین خطیب ہے، روز عاشور ہے، ٹائم نہیں ہے، ایک بھی منٹ کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسلسل مجالسیں لگی ہیں۔ محلے کے چند بچے 10 11 12 سال کے چند بچے جمع ہوئے اور ان کے یہاں آ گئے۔ وہ مجلس پڑھ کے اترے، انہوں نے کہا حضور، کہا ہم نے کل ایک مجلس رکھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں اور اس مجلس سے خطاب کریں۔ اب بلانے والے بچے ہیں اور جسے بلا رہے ہیں وہ ایران کا سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا معیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کل ٹائم نہیں ہے، بالکل ٹائم نہیں ہے، کیونکہ کل مجھے کئی مجلسیں پڑھنا ہے، تم پھر بعد میں رکھ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں مجلس ہے۔ جب انہوں نے زیادہ منع کیا تو اس میں سے ایک بچہ رونے لگا۔ جب وہ رونے لگا تو انہوں نے کہا اس کا دل رکھنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آ جاؤں گا مگر زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، بس 5 یا 10 منٹ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وقت مقررہ پہ جہاں ٹائم دیا گیا تھا آیت اللہ کوثری وہاں پہنچ گئے۔ اب جو دیکھا تو بچوں نے ایک چھوٹی سی چادر بچھائی ہے اور اس پہ چند بچے بیٹھے ہوئے۔ یہ گئے اور انہوں نے 5 سے 6 منٹ خطاب کیا اور مصائب کی ایک روایت پڑھی اور اس کے بعد اترے اور اتر کے چلنے لگے۔ تو ایک بچہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا کہ آقا ہم نے آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے، وہ چائے پی کے جائیے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے چائے نہیں پینا، کہا نہیں پی کے جائیے گا۔ انہوں نے کہا چلو لاؤ لے کے آؤ۔ جب ان کے ہاتھ میں کپ دیا گیا تو چائے بالکل ٹھنڈی تھی، یخ۔ انہوں نے ایک گھونٹ بھری، اب ٹھنڈی چائے کون پیے گا، اور آہستہ سے اس چائے کو کنارے لگا دیا۔ تقریر ختم ہو گئی اور میں نے سنا دیا اور آپ نے سن لیا۔ ساری دن کی مجالس سے خطاب کرنے کے بعد جب گھر پہ آئے اور آ کے سوئے تو خواب میں جناب سیدہ تشریف لائیں۔ سنیے، خلوص سن لیجئے گا۔ جناب سیدہ تشریف لائیں اور جب جناب سیدہ تشریف لائیں تو ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ کوثری تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں اسی کی ماں ہوں جس کے تو نے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں۔ جانتے ہو تم نے کل کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ کہا بی بی 7-8 مجلسیں پڑھی ہیں، 7-8 مجالس سے خطاب کیا۔ کہ تجھے معلوم ہے کہ اس میں سے میں نے کون سی قبول کی ہے؟ دیکھیں میں نے آج کچھ نہیں پڑھا صرف اس لیے تاکہ آپ کے جذبات آمادہ ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجالس جو چلیں گی یہ خلوص کی بنیاد پہ چلیں۔ تم جانتے ہو میں نے 10 مجالس میں سے، تو انہوں نے کہا کہ بی بی وہ مجلس جو فلاں مرجع کے یہاں میں نے پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا وہ جو فلاں انجمن کی جانب سے، جتنی بڑی مجالس تھیں انہوں نے سب گنوا دی۔ جناب سیدہ نے کہا نہیں، میں نے تیری کل کی مجلس میں صرف ایک مجلس قبول کی۔ کہا کون سی؟ کہا وہ جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی۔ اب اگلا جملہ سن لیجئے گا، شاید یہی مجلس کا آخری جملہ بن جائے۔ سن لیجئے گا راجو بھائی، ایک جملہ ہے، مولائی بھائی بس ایک جملہ، تڑپ جائیے گا، کیفیت محسوس کیجئے گا۔ کہتا بی بی آپ نے وہ قبول کر لی؟ کہنے کہ آپ قبول کر لی مگر ایک شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا تو نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ تم نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بی بی اس لیے نہیں پی کیونکہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بس سیدہ نے جو جملہ کہا وہ عجیب کہا، کہتے ہیں کوثری تجھے نہیں پتا وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔